ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ نعرہ مارو، نعرہ مارو، شان رسالت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پوری ہو چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، اور ختم نبوت کا تاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا، خاتم النبیین بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اس کی امت آخری امت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا نبی اور رسول آئے گا اور نہ کوئی اور امت آئے گی۔ اس عقیدے پر قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان کو جز ایمان قرار دیا ہے، وہاں سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان بھی ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ لیکن پورے قرآن میں ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی وحی یا نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبوت و رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ختم ہو چکی ہے۔ اب تا قیامت کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا، کیونکہ اگر کسی نئے نبی یا رسول نے آنا ہوتا تو قرآن جیسی جامع کتاب میں اس کا ذکر ضرور موجود ہوتا۔ پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن مجید کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کا آنے کا ذکر نہیں ملتا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہے۔ اس کے بعد نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اب ہم چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن میں سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر ہونے والی وحی پر ایمان لانے کا ذکر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی پر ہونے والی وحی یا نئے نبی کی نبوت پر ایمان لانے کا کوئی ذکر اشارتاً یا کنایتاً نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی اور نبی کا ذکر نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء دنیا کے اندر آتے تھے، رسول آتے تھے، اور اس کے بعد اس کی کتابوں میں نئے آنے والے نبی کا ذکر ہوتا، اسی طرح قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کے آنے کا ذکر نہیں ملتا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور اس کی امت آخری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ترجمہ: اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
ختم نبوت ہے اور اس کی جو امت ہے وہ آخری امت ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو یہاں من بعد کا لفظ ہوتا۔ جب یہاں من بعد کا لفظ نہیں ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس وجہ سے اس کے بعد اور اس کی کتاب کے بعد کسی نئے نبی اور کتاب کا ذکر نہیں ملتا۔ اس سے پہلے کتابوں کا ذکر ملتا ہے، انبیاء کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا یا کتاب کا ذکر نہیں ملتا۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مؤمن ہیں اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آیت نمبر 3 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب بیکار ہو جائے گا اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے شامل ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 4 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ اور تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا ہے اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 5 كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو عزیز و حکیم ہے تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر آئی ہوئے ہیں اور ان پر اسی طرح وہی نازل کرتا ہے۔ ان تمام آیات میں بلکہ پورے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر نہیں ملتا۔ یعنی جتنی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ان تمام آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے انبیاء کا ذکر ہے، اس کی وحی کا ذکر ہے، اس کی کتابوں کا ذکر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کا ذکر نہیں، نہ کسی وحی کا ذکر ہے، نہ کسی کتاب کا ذکر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت اتنا ضروری اور عام عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں اور حجت الوداع کے موقع پر، درود شریف میں اور معراج کے موقع پر اس کا تذکرہ کروایا۔ مطلب یہ کہ اتنا ضروری مسئلہ ہے عقیدہ ختم نبوت کہ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، عقیدے کی بنیاد ہے۔ یعنی جس کا عقیدہ ختم نبوت نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ عقیدہ ختم نبوت وہ نہیں رکھتا، اس پر ان کا ایمان نہیں ہے، وہ چاہے نمازیں پڑھتے ہوں، چاہے زکوٰۃ دیتے ہوں، چاہے روزے رکھتے ہوں، لیکن عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ عقیدہ ختم نبوت عقیدے کی کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔